بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنڈے بیان کی آج کی حدیث میں آپ سنیں گے مرنے والے کی وصیت، مرنے والے کا جو وعدہ کیا ہو کسی کے ساتھ، مرنے والے کا قرض اگر کوئی ہو، مرنے والے کے جو تعلقات ہیں وہ یہ سارا پورا کرنا مرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، ان پر لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ کیا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو جابر میں نا تجھے اس سے اس طرح اشارے سے کہا بھر بھر کے دوں گا، 1 لپ یا 2 لپ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، بحرین کا مال نہیں آیا۔ آپ کے انتقال کے بعد بحرین سے مال آیا۔ پھر ابو بکر صدیق نے اور انہوں نے اعلان کیا بھی اگر کسی نے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہو تو آؤ۔ ابو بکر نے کہا اگر نبی نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ دینا ہے، کچھ لینا دینا ہے، تو آؤ اپنا لے لو، نبی کا وعدہ میں پورا کر رہا ہوں۔ تو کہتے میں گیا، میں نے جا کر کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس طرح مال آئے گا، تو آپ کر گئے تھے وعدہ، کہا بالکل میں پورا کروں گا، نبی کا وصی ہوں، نائب ہوں نبی کا۔ تو مجھے ایسے انہوں نے درہم دینار بھرے ہوئے تھے جو بھی، اس میں اٹھا کے لب بھر کے دی، تو میں نے گنا 500 درہم تھے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگے، پھر بھر کے دے دیا، پھر بھر کے دے دیا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے، پیچھے بھی آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ مرنے والے کے 4 رائٹس زندوں پر ہوتے ہیں، مرنے والے کے 4 حقوق زندہ لوگوں پر ہیں۔ اس کے زندہ لوگ بچے ہیں، بھائی ہیں، سب بھائی کہیں جی بچے کریں پورا، بھائی بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں، بچے بھی، بیوہ بھی، تعلق والے جو بھی۔ اس کے جنازے کفن دفن کے بعد یہ تو پہلا حق ہے نا اس کا دینا ہے، اس کا میت کو جنازہ کفن دفن کا کرنا ہے۔ ہر کوئی پیچھا چھڑائے کہ آپ یہ کر لے گا وہ کر لے گا، نہ بھائی، سب اس کے بھائی بھی فوری پہنچو، فوری اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، ماموں چاچا، فوری۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، کفن دفن سارے شریک ہو، دوسرے پہ نہ ڈالو، تم سمجھو مجھ پہ ہی آئی ہے۔ ایک بیٹا کہے دوسرا کر لے گا، بھائی کہے بیٹے کر لیں گے، بیٹا کہے اس کا بھائی کر لے، سب پہ، سب سمجھے مجھ پہ ہے، جائیں سارے۔ اور دوسرا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، بھائی بیٹا کوئی بھی عزیز، جب بھی دن آئے خوشی غمی کوئی بھی دعا کرتے رہیں اس کے لیے خیر خیرات۔ اور یہ تیسری بات، اس کا جو لین دین ہے نا وہ ٹھیک کر لیں، اس کی وجہ سے قبر میں اس کو تنگی ہوتی ہے، اس کا کوئی قرض تھا تو وہ دے، پورا کریں۔ اس کا کوئی وعدہ تھا، جیسے نبی نے یہاں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دوں گا، لیکن پورا نہیں کر سکے تو اس کے صحابی نے، اس کے نائب نے، اس کے وارث نے پورا کیا۔ تو کبھی ہمارا وعدہ بھی ہوتا ہے، مثلا یہ وعدہ کہ میں مسجد کو انشاءاللہ اپنی آمدن سے 500,000 مہینہ دیتا رہوں گا۔ اب یہ وعدہ ان کی اولاد کو بھی پورا کرنا چاہیے، یہ وعدہ ہے نا ان کا کہ میں دیتا رہوں گا۔ کوشش کریں کہ ان کی اولاد بیچارے بہت زیادہ مجبور ہیں، غریب ہیں، تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو یہ ایک وعدہ ہے۔ اسی طرح کوئی وعدہ کر لیا تھا کہ میں فلاں غریب کو کچھ راشن دیتا رہوں گا، وہ کریں، یہ وعدہ ہے۔ یا اس نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں میں کچھ جائیداد دوں گا، اس کو وصیت بھی کہتے ہیں، کہ وہ کبھی کبھار جاتے ہوئے لکھ دے تو زیادہ بہتر ہے، جیسے قرآن نے کہا، ویسے بھی بیان کر دے 1-2 بندے ہوں تو یہ وصیت میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ جو مرنے والا کہہ گیا کہ اتنا اس کو دینا ہے، اس کے اتنا ہی، ہاں غیر شرعی کوئی وصیت نہ ہو، اتنا مسجد کو دینا، اتنا فلاں غریب کو دینا، یہ چیز اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، یہ بھی اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو پورا کریں، اس کی وصیت کو پورا کریں۔ اور آخری بات کہ مرنے والے کے تعلقات کو برقرار رکھیں۔ آپ جب اس کے دوست کو ملتے ہیں نا مرنے والے کو، اس کی روح بہت خوش ہوتی ہے۔ میرے بچے میرے دوستوں کو جب ملیں گے نا میرے مرنے کے بعد، میری روح بڑی خوش ہوئے گی۔ غلام شبیر کا میں دوست بھی ہوں، امام ہوں، اس کے بچے مجھے ملیں گے نا، اس کی روح بہت خوش ہوگی۔ تو یہ خالی رشتے نہیں، مرنے والی عورت ہے یا مرد ہے، اس کے بہن بھائی، ماں ہے، سہیلیاں وغیرہ، بیوی ہے، اس کی سہیلیاں، باپ ہے، اس کے دوست،
اس کے بھائی رشتہ دار، تو یہ اس کے بابی رائٹ ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہلی امہات المختیت الکبریٰ کی وفات ہوئی تو آپ کو پتا تو ان کی کون کون کی سہیلی ہیں، اور ایج میں بڑی تھیں آپ، فوت ہوئی تو ان کی سہیلیوں کی طرف ہر سال ایک بکری ذبح کر کے گوشت پہنچاتے تھے۔ جی اسی طرح رشتہ داری، اسی طرح دوستی، تو مرنے والے کی وعدے، مرنے والے کی رشتہ داریاں، تعلقات، معاملات، یہ چلانا پھر زندہ وہ لوگوں پر لازم ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب آپ ہم زندہ لوگوں پر لازم ہے یہ باتیں پوری کرتے رہیں، اللہ عمل کی توفیق۔